بہت آواز اٹھائی، بہت کام کیا، اور جہیز کے حوالے سے میں نے حکومت کے آگے بہت سی جو ہے وہ سجیشنز رکھی، اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کہ انہوں نے جو ہے ان سجیشنز کو جو ہے وہ قبول کیا، سی ایم پنجاب جنہوں نے ان سجیشنز کو جو ہے وہ لیا، اور جہیز جیسی لعنت پہ پابندی عائد کی گئی، اور اس میں جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ کیے گئے۔ پھر ہم نے جو ہے فنکاروں کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے فنکاروں کے لیے کام کیا، ابھی میں اور مزید خواتین کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ایسی وہ خواتین جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھاؤں گی، ان کو بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکشن جو ہے وہ دیں گے۔ تو ابھی ہمیں جو ہے وہ مفتی صاحب نے جوائن کیا ہے، جیسے ہی وہ ان سے جو ہماری بات ہوتی ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق اور فرائض کیا ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ دور ہے۔ تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان۔ مفتی شبیر انجم صاحب، آج ٹاپک جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے۔ میں بھی ایک خاتون ہوں، شاید میں اسی لیے جو ہے وہ جذباتی تقریر بھی کر سکتی ہوں، جذبات میں بھی آ سکتی ہوں، اور دیکھ بھی سکتی ہوں کہ میری جیسی اور خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم جب تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کر جو ہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ جمے رہتے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں، یہ جہاد سے کم نہیں خواتین کے لیے۔ ہمارا اسلام تو بہت آسانی دیتا ہے، مردوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک عورت کی عزت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، تو ہمارے معاشرے کے مرد اس چیز کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہے؟ سب نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ ایسی شخصیات جو اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، ان کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اسلام نے جس کو عزت، قدر، شان اور شوکت دی ہے، قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ، یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، اگر کوئی اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہے یا مجھ سے فیس ٹو فیس ٹاک کرنا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورۃ النساء ہے، جی بالکل، کہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنے خوبصورت پیرائے کے اندر گفتگو کی ہے۔ اگر عورت کو اپنے حقوق کا علم ہو جائے تو مرد کے لیے ریئلی بتا رہا ہوں کہ بہت سی مشکلات ہو جائیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو اللہ نے عورت کو، اللہ نے اب اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت بنایا، مرد کو مرد بنایا، بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ہی عورت کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بالکل صحیح۔ جس وقت گھر کی بات آتی ہے، اب 5واں پارہ پڑھا، الرجال قوامون علی النساء، اس کی تفسیر پڑھے نا، جی، تو گھر کے اندر اللہ نے عورت کو اتنی فوقیت دی ہے کہ گھر کے اندر اگر عورت اپنے شوہر کو کہے کہ فلاں آدمی جو آیا تھا آپ کے کزنز میں سے یا رشتہ داروں میں سے، یہ نہیں آنا چاہیے، ہمارے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے نا، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم گھر کے مالک ہیں۔ بالکل، تو قرآن و حدیث میں ہے کہ عورت کی بات کو فالو کرو، اس کو گھر سے منع کر دو۔ صحیح صحیح۔ اب اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اگر کوئی خاتون کہہ دیکھا نا کہ یہ شخص اس ہم تکتے ہی نہیں، بالکل صحیح۔ عورت کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان، عورت ماں ہے، عورت بیٹی ہے، عورت جو وہ تکلیف اٹھاتی ہے نا، وہ بڑی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے 60 حج اپنے والدہ کو کاندھے پہ اٹھا کے کروائے، طواف کر رہا تھا، دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا ہے، تو بیت اللہ شریف سے آواز آئی کہ تو ایک حق کی بات کرتا ہے، وہ جو سردیوں کی راتوں میں تیری والدہ خود گلی جگہ پہ سوتی تھی، تجھے سوکھی جگہ پہ سلاتی تھی، کتنا بڑا، اور جو اس نے جوانی تیرے نام کر دی، جو تو نے ایک دودھ کی چسکی لی تھی نا، تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمارے یہاں بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت، ہم پہچان ہی نہیں سکے، ایسا ہی ہم اس جانے موٹیویٹ کر ہی نہیں سکے، اور میں اس کے اندر سب کو آنا انت سب اس کے اندر ہم حقیقت ہے۔ اب گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی عورت نے پیدا کی ہے، صحیح، لوگوں کے چہرے پہ بل پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار نے تو اس کو کہا جس گھر میں بیٹی آ گئی رحمت آ گئی، برکت آ گئی، دوسری بیٹی آ گئی تو اور زیادہ۔ بھائی اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے، جس گھر پہ راضی ہوتا ہے، اس گھرانے کو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر اور زیادہ راضی ہوتا ہے تو پھر دوسری بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں دوسری بیٹی کیا ہوئی، وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، اچھی
شاندار زندگی گزارنے والی بچی جو ہے نا بالکل وہ بیچاری تباہ برباد ہو جاتی ہے. سب گھر والے اسے یہ بچی ایسا ہی ہے, نہیں ہے. ایسا ہے. عورت کو اس کے حقوق کا ادراک بھی دینا ہوگا اور اس کو عزت بھی دینی ہوگی, بالکل دینا, آنر بھی دینی ہوگی. یہ جو ہم فی زمانہ اس بات کو بھی آگے یہ جو فی زمانہ بارات لے کے بچی والوں کے گھر کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے, یہ ناجائز ہے, ناجائز ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل ایک تو بیٹی دے رہے ہیں, ایک تو وہ بیٹی دے رہے ہیں, بالکل یہ عذاب اٹھا رہے ہیں. تیسرا پتہ ہے اور کیا ہوتا ہے, وہ جو باراتی آتے ہیں نا وہ ایسے آتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح کہ اب یہ پتہ نہیں کہ اس بچی والے نے کس طرح کھانا تیار کیا. صحیح فرما رہے ہیں. وہ آدھا ضائع کرتے ہیں, آدھا کھاتے ہیں. بارات کا کھانا نہیں ہے میری بیٹی, بے حس ہو چکے ہیں ہم علامہ صاحب, بے حس ہو چکے ہیں ہم بے حس قوموں میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم ایک مرد ہو کر, آپ بھی ایک جو ہے وہ مرد ہیں, اور مجھے یہ سوال آپ سے کرتے ہوئے زیادہ خوشی اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ایک عالم دین ہیں, آپ اسلام کا پیغام عام کرنے والی شخصیت ہیں. آپ جتنے بہتر انداز سے ایک خاتون کی عزت, اس کی تکریم جو اسلام نے بتائی ہے ہمیں بتا سکتے ہیں, شاید کوئی اور ہمیں اس طرح بیان نہیں کر سکتا. لیکن ایک خاتون بیچاری اس وقت جو ہے اب بھی دبی سسکیاں بھرتی جو ہے وہ کسی کونے میں جو ہے وہ روئی پڑی سہمی بھی ہوتی ہے, وہ جتنی مرضی بڑی ڈاکٹر ہو کچھ بھی ہو. کی بات بتاؤں بیٹے, مجھ سے ایک آدمی نے آ کے کہا, کہنے لگے جی مفتی صاحب آپ بتائیں, تو میری 2 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹا ہے, میں نے بیٹیوں کو جہیز دے دیا تھا, میں چاہتا ہوں میرا مکان بھی, میرا تھوڑا سا کاروبار ہے, بیٹے کے نام کر دوں. تو میں نے کہا بابا جی مجھ سے پوچھتے ہیں جہنم کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جتنی جائیداد ملی ہے, ترقی ملی ہے, آپ کو بیٹی کی وجہ سے ملی ہو, بیٹی کی دعاؤں کی وجہ سے ملی ہو. آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹل کے اندر باپ تڑپ رہا ہو تو بیٹی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. اس کے چہرے کو بیٹی دلواتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ وہ محبت, بیٹا پتہ نہیں کہاں دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے. بیٹے تو اپنی بیویاں لے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اپنے حقوق میں سے یا اپنی جو وراثت ہے اس میں سے ہم بیٹیوں کو معلوم کرتے ہیں. اسلام کا طریقہ نہیں ہے, قطعی طور کے اوپر نہیں. اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے جو بیٹی کا حق ہے اسے لازمی دے, بیٹی کو عزت دے. گھر میں پھل لے کے آئے پہلے بیٹی کو دے, گھر کے اندر بیٹی کو توقیر دے, اس کے ساتھ پیار ہمارا اچھا. اور یہ بھی بات ہے گھر کے اندر خواتین بھی بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو بیٹوں کے ساتھ کرتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی رویہ ہے. بالکل بالکل, وہاں بھی نفرت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی, بیٹیوں کے ساتھ پیار کریں, خواتین کا احترام کریں, ان کو ان کے حقوق دیں, ان کو عزت دیں. عزت دار آدمی ہی دوسروں کو عزت دیتا ہے. بس یہی بات ہے, یہی بات ہے ہمارے معاشرے میں. اسی کی کمی کی پہچان یہی ہے کہ اس نے کسی خواتین میں سے کسی بچی کو دیکھا ہے وہ مشکل میں ہے. میں ایک بینک میں لڑائی ہوگی, میں نے کہا یہ باہر جو خاتون کھڑی ہے تمہاری والدہ سے بڑی ہے, تم تو اسی لگا کے اندر بیٹھی ہو نا. اگر تم 2 قدم کھڑے ہو جاتے یا ایسی بات سن لیتے تو ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جاتا. تو ہم نے اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوا انگارہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم خواتین کو وہ عزت نہیں دیتے. یہ بھی بات ہے کہ کچھ ہیں ایسے لبرل ہیں, وہ بہت کم لوگ ہیں. اب ان کی بات میں میجورٹی کی جو بات ہے وہ کرتا ہوں. بالکل مکمل طور کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو اگنور کیا جا رہا ہے. بالکل کی بیٹی تڑپ رہی ہے, چولستان کی بیٹی تڑپ رہی ہے. آپ جا کے ڈیزرٹ میں دیکھیں, ان بچیوں کے حالات دیکھیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وہاں کی بچی رو رہی ہے. خدا کے لیے اٹھے, ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان بچیوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے. اس وقت یہ بھی آپ بتاؤ ٹاپ جو کر رہی ہیں, میں لیکچر دیتا ہوں مختلف کالجز یونیورسٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ بچیاں اسلام کو بچوں سے زیادہ فالو کرتی ہیں. بالکل صحیح. بچیاں نماز کی طرف بچوں سے زیادہ آتی ہیں. بالکل. بچیوں کے معاملے کے اندر اگر آپ خواتین کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں گے, بالکل, یہ بہت سارا جو ہے نا اس سے یہ ثواب ہے, یہ صدقہ جاری ہے. اچھی ماں ہوگی تو اچھی اولاد. بالکل علامہ صاحب, بہت بہترین آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ اس وقت میں بیٹیوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ اکارڈنگ ٹو اسلام جاننا کہ اللہ اور اس کے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے, بیان کیا ہے, کس طرح وہ خواتین کو عزت دیتے تھے. اگر ہم یہ پہلو وہیں سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ لے لیں
بینگ اے مسلم، اور مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہم سارے ہی بہت ہیں، لیکن ہم نے کچھ سیکھنا نہیں، اسلام کو پڑھنا نہیں، قرآن پاک کو ترجمے سے جو ہے وہ پڑھنے کی ہم میں صلاحیت نہیں، ہم نے جو ہے وہ طاق میں قرآن پاک کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، نمازیں ہم سجدے جو ہے وہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، خواتین کو جو ہے وہ برے برے ناموں سے جو ہے وہ پکارتے ہیں، آرگنائزیشنز میں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے کام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جا کے ان کے خلاف چغلیاں کرتے ہیں۔ یہ سارے جو مرد حضرات ہیں اینڈ ٹو اینڈ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، کیونکہ ان کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ تربیت کی چیز جو ہے وہ سامنے جو ہے اجاگر ہو ہی جاتی ہے، اور ایک خاتون تو باعزت طریقے سے جو ہے وہ بری ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک ایسا پیغام جو آپ ایسے مردوں کو دینا چاہیں خاص طور پہ کہ جنہوں نے خواتین کا جینا محال کیا ہوا ہے؟ ایسا ہے کہ یہ بات بالکل ہمارے بزرگوں نے، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ایک خوبصورت انہوں نے جملہ کہا، بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جی آپ کے پاس ایک خاتون بچے کو لے کے آئی اور کہنے لگی حضور آپ اس کو منع کریں، یہ میٹھا کھاتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹے کل آنا، دیکھیے ہمارے بزرگوں کے سمجھانے کا طریقہ۔ صحیح۔ آپ نے کہا بیٹے آپ پلیز کل آنا۔ دوسرے دن وہ بچی آئی تو آپ نے اسے کہا بیٹے گڑ کھانے سے پھنسیاں نکلتی ہیں، یہ ہوتا ہے بہت۔ تو وہ بچی کہنے لگی حضور یہ جملہ آپ کل بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کل میں نے خود گڑ کھایا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی عزت ہو، اس میں علماء ہوں جو بھی ہو، آپ کو دوسری کی بیٹی تو فوراً انگلی اٹھانے کے لیے نظر آتی ہے نا، پہلے اپنے گریبانوں میں جا کے۔ اگر آپ دوسری خواتین کو، دوسرے کی بیٹی کو، آپ دوسری کی بیٹی کے سر چادر مت چھینیں، آپ کی بیٹی ساری زندگی اس کا سر ننگا نہیں ہوگا۔ صحیح صحیح صحیح۔ کسی کی بیٹی کو بے عزت نہ کریں، کسی کی بیٹی کو بالکل صحیح، بے عزت نہ کریں۔ آپ کی بیٹی کو اللہ ابد تک جو ہے عزت عطا کرے گا، آپ کی نسلوں کو عطا کر دے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، آپ اسی طرح اسلام کا پیغام جو ہے وہ پھیلاتے رہیں، اور میرے پروگرام میں بھی جو ہے